وعلي محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلي محمد. المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المجتبى ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال حق سبحانه تعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا ربي إني قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صلوات الله اللهم صل على محمد وعلي محمد. عجل فرج آل محمد. سب سے پہلے تو اپنے وقت کے امام حجت اللہ بقیت اللہ آیت العظمی حقیقی حجت الاسلام والمسلمین وارث قرآن روح کل ایمان حضرت قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا پرسہ اپنی طرف سے آپ کی طرف سے پیش کرتا ہوں اور تعزیت پیش کرتا ہوں سرکار امیر المؤمنین امام المتقین یعصوب الدین سرکار علی بن ابی طالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب مولا متقیان کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، تمام مومنین کی خدمت میں، اس دعا کے ساتھ کہ خدائے لم یزل امیر المومنین کے تمام شیعوں کو اور تمام محبوں کو سوائے غم محمد و آل محمد کے مولا کوئی غم نصیب نہ کرے. الہی آمین. اور خدا ڈھیروں لعنتیں نازل کرے بے اس شک. شجرہ ملعونہ پر، اس خاندان پر، ان افراد پر اور ان لوگوں کے حمایت کرنے والے افرادوں پر جنہوں نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا یا کروایا، یا جو سہولت کار تھے، یا جو لوگ اس قتل امیر المومنین میں شامل تھے، یا جو قتل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پر راضی تھے یا راضی ہیں، یا جو ولایت مطلقہ، ولایت الہیہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ولایت کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ معنوی سطح پہ انکار کرتے ہیں، چاہے وہ ظاہری طور پہ انکار کرتے ہیں، خدا ان تمام لوگوں پہ کروڑ ہاں لعنت نازل کرے جو دشمنان لعنت بے شمار، ضرب بے شمار، ضرب بے شمار. ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 19 ماہ رمضان ہے اور گزرنے والی شب وہ شب ہے کہ جس شب کے اندر تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات اعمال شب قدر بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور پھر پرسہ بھی پیش کرتے ہیں آل محمد کی بارگاہ میں شہادت امیر المومنین کا، شب ضربت کا. یاد رکھیے گا کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں دوسرے مہینوں کی نسبت قرآن کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس قرآن کے اندر ہمیں ایک آیت ایسی بھی نظر آتی ہے سورہ فرقان کی کہ جس میں قرآن
मैदान माशर का किस्सा बयान कर रहा है कि बरोज़ माशर सच्चे खुदा की सच्ची बारगाह में सच्चा रसूल अपनी सच्ची जबान से एक सच्ची शिकायत लगाएगा। शिकायत लगाई जा रही है अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में। ये मंजर कुरान ने बयान किया और ये मंजर बरोज़ माशर का है कि जब खुदाए लम यज़ल की सच्ची बारगाह में कुरान कहता है कि कायनात का सबसे बड़ा सच्चा रसूल, जिसकी सच्चाई का ये आलम है कि वो सादिक भी है और अमीन भी है, बेशक, जिसे मक्का के कुफार भी सादिक और अमीन मानते थे और मानते हैं, वो सच्चा रसूल सच्चे खुदा की सच्ची बारगाह में एक सच्ची शिकायत लगाए। कुरान कह रहा है, सूरह फुरकान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्नी कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। तर्जुमा समात फरमाइए, सोचिए समझिए कुरान क्या कह रहा है कि ए वक़ाल रसूल या रब्बी, और रसूल फरमाएंगे, या रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, कि मेरी इस कौम ने मेरे इस कुरान को छोड़ दिया। रसूल शिकायत लगाएंगे कि मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया। हालांकि फी जमाना हम नजर करें तो हर शहर में, हर मोहल्ले में हमें मस्जिद नजर नहीं आती, बल्कि मस्जिदें नजर आती। आप चले जाएं, सिर्फ ये नहीं कि जहां मुसलमान कसरत से हैं, बल्कि जहां मुसलमानों की तादाद कम भी है, वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं मस्जिद नजर आती है, और हर मस्जिद में आपको मदरसा नजर आता है, और हर मदरसे में आपको कुरान के हाफिज और कुरान के कारी नजर आते हैं। हाफिजों की तादाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान और हिंदुस्तान में पाई जाती है। लातादाद हुफाज़ाए कराम हर मसलक में पाए जाते हैं। हमारे गैर शिया भाइयों में तो हाफिजों की तादाद बहुत ज्यादा है, और बिलखसूस रमजान के महीने में तो कुरान पढ़ा जाता है। ऐसे ऐसे टीवी चैनल हैं जिनके ऊपर 24 घंटे कुरान की तिलावत चल रही होती। कुरान छप रहा है, कुरान हिफ्ज हो रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान पढ़ाया जा रहा है, कुरान तकसीम हो रहा है। लेकिन अजीब बात है कि रसूल माशर के मैदान में फरमाएंगे, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया। हर मसलक में कुरान का हाफिज और कारी मौजूद है। अली और वलीउल्लाह पढ़ने वालों में भी कुरान के कारी और हाफिज मौजूद। हमारे गैर शिया भाइयों में तो बहुत ज्यादा है कुरान के हाफिजों और कारियों की तादाद। उनकी तो हाँ मजबूरी भी है कि उन्हें हाफिजों की तादाद ज्यादा चाहिए, क्योंकि उन्होंने रमजानुल मुबारक में तरावियों जैसी कोई बिदत के अंदर कुरान जो है वो पढ़ना होता है, और तरावियों के अंदर वो कहते हैं कुरान खत्म हो गया। अली का दर छोड़ने का यही नुकसान है कि पता ही नहीं कि जो खत्म हो जाए वो कुरान नहीं होता। क्या बात, क्या बात, जी हाँ किबला। जो खत्म हो जाए वो कुरान हरगिज नहीं होता। मस्जिदों में कुरान की तिलावत जारी है, मदरसों में कुरान के कारी मौजूद हैं, सुन्नियों में भी कुरान के कारी हैं, अहले हदीसों में भी कुरान के कारी हैं, अहले तशरीह में भी कुरान के कारी हैं, बरेलवियों के अंदर कुरान के कारी हैं, देवबंदियों के अंदर कुरान के कारी हैं। हर मसलक में, हर मजहब में, हर फिरके में कुरान के कारी हैं। और कुरान दावा कर रहा है कि माशर के मैदान में रसूल शिकायत लगाएंगे कि मेरी कौम ने हाज़ल कुरान महजूर, इस कुरान को छोड़ दिया। तो सोचने और समझने वाली बात है कि कुरान की किसी आयत के किसी नुक्ते पे शक नहीं हो सकता। याद रखिएगा, कुरान की किसी आयत के किसी नुक्ते पे भी शक नहीं हो सकता।
اگر کوئی قرآن کی کسی آیت پر شک کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہی عقیدہ ہر مذہب والے کا اور ہر مسلک والے کا۔ اگر اسی عقیدے پہ لوگ قائم رہتے تو اہل بیت سے دشمنی نہ کی جاتی، کہ اگر قرآن کے اوپر شک کرنے سے، قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار کرنے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا، تو جو وارثان قرآن ہے ان سے دشمنی کر کے بندہ مسلمان کیسے رہ سکتا؟ کیا بات ہے قبلہ، بے شک۔ جو وارثان قرآن ہیں ان کا انکار کر کے، ان کی ولایت کو پشت ڈال کے، ان کی ولایت کے مقابلے میں اپنی ولایت کو کھڑا کر کے بندہ کیسے نبی کا امتی اور اللہ کا بندہ رہ سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے کہ قرآن کی ایک آیت کے، ایک لفظ کے، ایک حرف کے، ایک نقطے پر بھی بے اعتمادی اور بے یقینی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر امت مسلمہ سے میرا یہ سوال ہے کہ جب رسول سچا ہے، قرآن سچا ہے، تو اسی سچے قرآن کی تو آیت ہے کہ وقال الرسول یا رب انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ سوچئے سمجھیے، قرآن رٹ کے پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن صرف تراویحوں میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن غور و فکر کرنے کے لیے آیا، قرآن سمجھنے کے لیے آیا۔ ذرا سمجھیے اس بات کو کہ آخر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت کیوں لگائیں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا؟ تو جب ہم قرآن پہ غور کرتے ہیں تو قرآن کی آیت ہمیں کچھ یوں نظر آتی ہے کہ رسول یہ نہیں کہہ رہے میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، رسول فرما رہے ہیں ھذا القرآن، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ ہر متلاشی رشد و ہدایت کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدارا اس آیت پہ غور کیجئے کہ رسول یہ نہیں کہہ رہے کہ میری امت نے قرآن چھوڑ دیا، رسول فرما رہے ہیں ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ پتہ چلا پڑھے جانے والا قرآن اور ہے اور چھوڑے جانے والا قرآن اور ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے قبلہ، بہت خوب۔ پڑھے جانے والا قرآن اور ہے اور چھوڑے جانے والا قرآن اور ہے۔ جسے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے جس قرآن کو چھوڑا ہے، وہ قرآن صرف قرآن نہیں ہے، اس کے قرآن سے پہلے لفظ آیا ھذا القرآن۔ یہ ھذا کیا ہے؟ ھذا اس میں اشارہ ہے۔ علماء اس بات کو جانتے ہیں اور علماء بیان کرتے ہیں کہ کسی مجسم کی طرف اشارہ کرنا ہو تو لفظ ھذا استعمال کیا جاتا ہے۔ ھذا اس میں اشارہ ہے، اور ھذا اسے کہتے ہیں کہ جو سامنے ہو اور مجسم ہو۔ کوئی مانے تو اس کی مہربانی، نہ مانے تو اس کا دین ایمان ہے۔ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ بروز محشر کوئی ہستی مجسم قرآن بن کے بارگاہ الہی میں کھڑی ہوگی، جسے رسول اشارہ کر کے کہیں گے کہ میری امت نے اس ہستی کو چھوڑا جو حقیقت میں قرآن ہے۔ کیا بات، کیا بات ہے، بے شک، بے شک۔ دیکھیں قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن اسی ماہ مقدس کے اندر ہے، اسی ماہ مقدس کے اندر نزول قرآن ہے۔ ایک نہیں، دو نزول قرآن ہے، ایک قرآن ناطق کا نزول ہے اور ایک قرآن صامت کا نزول۔ قرآن ناطق 15 رمضان المبارک کو آئے، تشریف لائے، اور قرآن صامت لیلۃ القدر کی کسی رات میں نزول ہوا قرآن صامت کا۔ شیعہ سنی محبان اہل بیت اب یہ قرآن کی آیت تو واضح کر رہی ہے کہ کوئی ایک ہستی ہوگی، اور ہمارے برادران اہل سنت نے بھی شاہ صاحب اپنی
کتابوں میں لکھا اور مستند حوالہ جات کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، صحیح السند روایت ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ بروز معاشر نفسا نفسی کے عالم میں میدان معاشر کے اندر اچانک ایک نور نمودار ہوگا. یہ بڑی قابل توجہ بات ہے. تمام شیعہ سنی بھائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ بروز معاشر میدان معاشر میں ایک نور نمودار ہوگا کہ جتنے اہلان معاشر ہوں گے ان کی توجہ اس نور کی طرف ہوگی. اس نور کو لوگ دیکھنا شروع کریں گے اور آخرکار آہستہ 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 لوگوں کی نظریں اس نور پر ٹھہرنا شروع ہوں. کیونکہ جب نور کو یکدم دیکھا جائے تو آنکھوں کی اپنی بنائی جو ہے، اپنا نور جو ہے وہ مدھم پڑ جاتا ہے. بے شک جب لوگ دیکھیں گے تو وہ ایک مجسم شخصیت ہو جو اتنی نورانی ہوگی، شخصیت اتنی نورانی ہوگی کہ ہمارے اہل سنت برادران نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ میدان معاشر میں کھڑے ہوئے ہیں لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہ ہستی کون ہے جو اتنا نور ہے، اتنی خوبصورت ہے، سر پہ تاج ہے. ایک دوسرے سے بندے سوال کریں کہ یہ کون ہے، کوئی نبی ہے، کوئی رسول ہے، کوئی صدیقین میں سے ہے، کوئی شہداء میں سے ہے، کوئی صالحین میں سے ہے، یہ کون ہے؟ تو ندائے غیبی سے یہ ندا آئے گی کہ میرے بندو یہ کوئی اور نہیں، یہ قرآن آ رہا. بے شک دیکھیں نظریہ یہ بھی ہے ہمارا تمام کلمہ پڑھنے والوں کا کہ بروز معاشر ہمارے اعمال مجسم ہو کے ہمارے سامنے آئے. یاد رکھیے یہ جو ہم جتنے اعمال ہیں، جھوٹ مجسم ہو کے آئے گا، غیبت مجسم ہو کے آئے گی، تکبر مجسم ہو کے آئے گا. اعمال بروز معاشر مجسم ہو کے آئے گا. اور جو بندہ جو عمل سارا انجام دیتا تھا وہ مجسم اعمال اس بندے کے ساتھ ہوگا. یہ میں بات بروز معاشر کی کر رہا ہوں جو روایات ہم بتائیں. لیکن قرآن ایک نورانی شخصیت کے روپ میں، یہ قابل توجہ بات ہے. امیر المومنین کے عشق کا یہ خوبصورت پھول میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن ایک نورانی وجدانی مجسم ہستی کے روپ میں سامنے آئے گا. اور جب وہ سامنے آئے گا تو اس وقت رسول فرمائیں گے اے میرے پروردگار وقال الرسول یا رب انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. ھذا اشارہ کریں گے کہ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. اب جس قرآن کو چھوڑا گیا وہ قرآن کون ہے؟ مجھے فخر ہے علی ولی اللہ پڑھنے والوں پر، اور میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے کہ شکر الحمدللہ بطفیل محمد و اہل بیت محمد بالخصوص بطفیل جناب سیدہ اور بطفیل جناب امیر المومنین علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے بچے بچے کو پتا ہے کہ بروز معاشر جو ہستی قرآن بن کے سامنے کھڑی ہوگی وہ کون ہے. لیکن جہاں مجھے اس بات پر فخر ہے وہاں مجھے افسوس اپنے غیر تشیع مسلمان بھائیوں پہ ہے جو قرآن رٹ کے پڑھتے ہیں، جو قرآن صرف تراویحوں کے لیے پڑھتے ہیں، جو قرآن صرف ختموں کے لیے پڑھتے ہیں، کہ انہیں آج تک یہ علم ہی نہیں ہوا کہ وہ ہستی جو بروز معاشر مجسم ہو کے قرآن کی صورت میں بارگاہ خدا میں رسول اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ ہستی کون ہے. شیعوں کے بچے بچے کو علم ہے کہ اللہ کی عدالت میں بروز معاشر میدان معاشر میں رسول اللہ جس مجسم قرآن کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑا، وہ ہستی کوئی اور نہیں، وہ ہستی آپ کی اور میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس. کیا بات ہے جی بے شک. وہ ہستی کوئی اور نہیں، وہ ہستی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے. کیونکہ میرے مولا کا جو منصب ہے وہ میرے مولا کا منصب ہے قرآن ناطق.
देखिए, एक है कुरान सामित और एक है कुरान नातिक। रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान ज़ी शान है, जिसको मुख्तलिफ किताबों के अंदर नकल किया गया कि कायनात के रसूल ने असहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अजमाइन की मौजूदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे नबी ने खिताब फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबा, अगर तुम कुरान लफ्जों में देखना चाहते हो तो वो कुरान वो है जिसकी तुम तलावत करते हो, और अगर तुम कुरान मुजस्सम देखना चाहते हो तो वो कुरान मेरा भाई अली इब्ने अबी तालिब। क्या बात है, नारे हैदरी, या अली 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 अली, बहुत खूब है। रिसालत की जबान ने वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा वाली जबान ने खुद अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान मुजस्सम और कुरान नातिक करा दिया। क्या बात। लेकिन अफसोस के मुसलमान एक कुरान को पढ़ते हैं और एक कुरान को मानते हैं, उसमें ईमान भी नहीं लाते। ये एक अलग टॉपिक है कि मानना क्या है और ईमान लाना क्या है, ये फिर इंशाल्लाह बयान किया जाएगा। कुरान पढ़ते हैं, कुरान को मानते हैं, ईमान नहीं लाते। और जो हकीकी कुरान है, जो कुरान नातिक है, जो वारिस कुरान है, जो असले कुरान है, जो रूह कुरान है, जो ऐने कुरान है, मेरे पाक मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी विलायत मुतलका का इनकार करते हैं। देखिए, कुरान मैंने पहले जैसे अर्ज की कि एक नातिक और एक साम, इसमें दो राय कोई नहीं। अहले सुन्नत बराबरान भी इस बात पे ईमान और यकीन रखते हैं कि कुरान नातिक कोई और हस्ती नहीं, कुरान नातिक फकत और फकत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये रुतबा, ये मंजिल, ये मकाम, ये मर्तबा सिवाय अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और किसी के हिस्से में नहीं आया। देखें, लोगों ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलकाबात को चुराया, लोगों ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फजाइल का इनकार करते हुए अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात को अपने नाम नेहाद पीरों के साथ मंसूब कर दिए और वाक़यात अमीरुल मोमिनीन को अपने बुजुर्गों के साथ और अपने पीरों के साथ मंसूब करके बयान किया। लेकिन चंद ऐसी मखसूस मेरे मौला के फजाइल हैं और ऐसे मखसूस अलकाबात हैं कि जिनको कोई माई का लाल न बदल सका और ना कोई इस्तेमाल कर सका। उनमें से एक ये भी है कि कोई अपने जैली रहबरो रहनुमा को अमीरुल मोमिनीन तो कह सकता है, लेकिन वारिस कुरान नहीं कह सकता। क्या बात, क्या बात, बेशक। कोई अपने बनाए हुए जैली रहबरो रहनुमा को हाफिज कुरान कह सकता है, लेकिन नातिक कुरान नहीं कह सकता। बेशक। उसकी वजह यह है कि उन्हें पता है कि हम अगर अपने किसी बुजुर्ग को नातिक कुरान या वारिस कुरान करार देंगे तो हमें बाद में परेशानी उठानी पड़ेगी, इसलिए कि बुजुर्गों की तारीख में तो 40 साल तक सूरह बकरा याद होती नजर नहीं आ रही। 40 साल तक सूरह बकरा याद होती नजर नहीं आ रही, और ऐसे ऐसे नजर आ रहे हैं कि कुरान खुद कह रहा है, कुरान की आयत का तर्जुमा है कि मेरा नबी जो तेरे पास बैठकर तुझे सुनते हैं, दरवाजे तक जाते हैं तो उनसे पूछते हैं जिन्हें मैंने इल्म अता किया है कि अभी अभी मुस्तफा क्या कह रहे हैं। कुरान की आयत है कि अभी तेरे पास जो उठे हैं, अभी दरवाजे के पास पहुंचे हैं, तो उससे पूछ रहे हैं जिसे मैंने इल्म अता किया है कि रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं। भाई, हाफजे का ये आलम है, तालीम इतनी है, इल्म इतना है, तो लोगों ने साजिश के तहत अपने रहबरों रहनुमाओं को अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलकाबात चोरी करके उनको अलकाबात उधर इस्तेमाल तो जरूर किए, लेकिन कायनात के अंदर वह दस्ती जिसे कुरान नातिक कहा जाता है और माना जाता है, वो सिवाय अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और कोई, और जिसे उम्मत ने छोड़ा है वो कुरान कोई और कुरान नहीं, वो कुरान नातिक है। एक कुरान सामित है और एक कुरान नातिक है।
یاد رکھیے گا قرآن صامت لکڑی کی رحل پہ آتا ہے اور قرآن ناطق 13 رجب کو نبوت کی رحل پہ آتا ہے. کیا بات. جی ہاں قبلہ. نعرہ حیدری یا علی 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 علی. اگلا جملہ کہوں گا اور جسے سن کے مومن کے عشق حیدر کرار میں اضافہ ہوگا. قرآن ناطق یاد رکھیے گا, قرآن ناطق اللہ کے بندوں کے دلوں میں آتا ہے. قرآن صامت اللہ کے بندوں کے دلوں میں آتا ہے اور قرآن ناطق اللہ کے گھر میں نازل ہوتا ہے. کیا بات ہے. جی قبلہ. نعرہ حیدری یا علی 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 علی. اور اگلا بڑا خطرناک جملہ دے رہا ہوں, اور اللہ کرے یہ جملہ صرف سماعت کا چٹخارا قرار نہ پائے بلکہ سننے اور دیکھنے والے اس جملے پہ غور کریں اور پھر معاشرے میں یہ جملہ نظر آئے گا کہ قرآن صامت حلالی کے پاس بھی ہو سکتا ہے اور حرامی کے پاس بھی ہو سکتا ہے, لیکن قرآن ناطق وہ ہے کہ جس کی ولایت اور جس کی محبت اس بندے کے دل میں جگہ لیتی ہے جس کی ماں نے امانت میں خیانت نہ کی. کیا بات ہے. جی قبلہ. کیا بات ہے. بہت خوب. قرآن صامت کے قاری, قرآن صامت کے حافظ آپ کو حلالی بھی ملیں گے اور حرامی بھی ملیں گے, لیکن قرآن ناطق کا محبدار, قرآن ناطق کے ساتھ مودت رکھنے والا, قرآن ناطق کی ولایت مطلقہ میں غیر مشروط ایمان رکھنے والا آپ کو صرف وہ ملے گا جس کی ماں نے امانت میں خیانت نہیں کی. قرآن صامت لفظوں میں ہے, قرآن ناطق مجسم ہے. بے شک. اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کے سامنے اعلان کر کے فرمایا القرآن وعلی وعلی مع القرآن. کچھ لوگ اس حدیث کو جلدی میں پڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں علی مع القرآن و قرآن مع علی. حدیث کے یہ الفاظ ہوں گے, میں اعتراض نہیں کرتا, کسی کتاب میں ہوں گے, لیکن میں نے جس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی تو وہ حدیث مجھے ان الفاظات کے ساتھ نظر آئی کہ القرآن وعلی وعلی مع القرآن. رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ علی مع القرآن و قرآن مع علی, فرمایا القرآن مع علی, کہ قرآن علی کے ساتھ ہے. کیا بات. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ. یہ بڑی قابل توجہ بات ہے. ہر بات کو ہر بندے کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی, لیکن میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. مثال کے طور پہ میں آپ کے پاس آتا ہوں اور میرے ساتھ کوئی دوسرا شخص بھی ہوتا ہے. میرے ساتھ مثال کے طور پہ ایک دوسرا شخص میرے ساتھ ہے اور بندے پوچھتے ہیں کہ یہ تو حامد رضا سلطانی ہے اور یہ ساتھ کون ہے, تو وہاں تعارف یہ کروایا جاتا ہے کہ یہ سلطانی صاحب کے ساتھ آئے. جب یہ بات کی جائے گی کہ یہ سلطانی صاحب کے ساتھ آئے تو ان کی عزت میری وجہ سے ہوگی. کیا بات. اور اگر یہ تعارف کروایا جائے کہ سلطانی صاحب ان کے ساتھ آئے تو پھر اس کی نسبت, اس کی منزلت مجھ سے بلند ہو جائے گا. کیا بات. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی صرف قرآن کے ساتھ ہے, فرمایا پہلے سنو قرآن علی کے ساتھ ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. جی قرآن کہ اگر قرآن علی کے ساتھ ہے تو پھر علی بھی قرآن کے ساتھ ہے. اب یہ جو قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے, پوچھئے علماء سے کہ کیا یہ فرمان مصطفیٰ جو کہ اس زبان سے نکلا ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر نطق ہی نہیں کرتی, تو ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ. آخر اس کی کوئی معنویت بھی تو ہوگی, اس کے کوئی معنی بھی تو ہوں گے کہ یہ کن معنیوں میں قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اب اس کے لیے پورا عشرہ چاہیے اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے.
اور لاتعداد واقعات موجود ہیں کہ قرآن کہاں کہاں علی کے ساتھ ہے، کب کب کیسے کیسے کس کس طرح کیسے قرآن نے اپنے آپ کو علی کے ساتھ ہونے کا ثبوت قرآن نے دیا، اور علی قرآن کے ساتھ کیسے، اس کے اوپر لاتعداد باتیں کی جا سکتی، لاتعداد فضائل پڑھے جا سکتے. لیکن ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے اہل سنت کے علماء بھی بیان کرتے ہیں. چھوٹا سا ایک مسئلہ بیان کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی علی قرآن سے جدا نہیں ہوئے، اور کبھی بھی قرآن علی سے جدا نہیں ہوا. بے شک. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اور علی کا ساتھ اتنا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں تشریف لاتے ہی سورہ مومنین کی 18 آیتیں رسول اللہ کے ہاتھ میں تلاوت. سبحان اللہ. یہ ہمارے اہل سنت برادران نے اپنی کتابوں میں لکھا. جبکہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کے پاس معتبر روایات کے مطابق یہ عقیدہ ہے کہ امیر المومنین نے قرآن سنایا. ایک روایت پورے کا پورا قرآن سنایا، لیکن اہل سنت برادران کہتے ہیں کہ پورا قرآن نہیں، قرآن کی سورہ المؤمن کی 18 آیتیں علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کے ہاتھوں پہ سنائی جب دنیا میں آپ تشریف لائے. اب میرا سوال ہے، جس کی پسلی میں دل اور دل میں غیرت ہے وہ سوچے تو صحیح کہ یہ جو علی قرآن سنا رہے ہیں یہ نزول قرآن سے پہلے سنا رہے ہیں یا بعد میں سنا رہے ہیں؟ کیا بات ہے قبلہ، بات کو اگلا جملہ اس سے بھی خطرناک ہے سید. کیا یہ جو علی قرآن سنا رہے ہیں یہ اعلان نبوت سے پہلے سنا رہے ہیں یا اعلان نبوت کے بعد سنا رہے ہیں؟ کیا بات ہے قبلہ، بات کو ابھی تو نبوت کا اعلان ہی نہیں ہوا. بے شک. ایسے یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی نبی نہیں بنے، نبی تو وہ تب سے ہیں جب سے اللہ ہے. بے شک. میں کہہ رہا ہوں ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، تو علی قرآن سنا رہے ہیں یا اعلان نبوت کے بعد قرآن سنا رہے ہیں؟ کیا بات. کیا قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن سنا رہے ہیں یا قرآن نازل ہونے کے بعد قرآن سنا رہے ہیں؟ کیا بات. اس کی پسلی میں دل میں غیرت ہے، وہ کبھی اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے دنیا میں تشریف لانے کے 3 دن بعد 16 رجب کو بیت اللہ کے اندر نزول قرآن سے پہلے مصطفیٰ کے ہاتھوں پر قرآن سنایا. کیا بات، کیا بات. دین اسلام ہے اور دین کی بنیاد قرآن پہ ہے. نماز پڑھنی ہے قرآن کے حکم کے مطابق، روزہ رکھنا ہے قرآن کے حکم کے مطابق، روزہ افطار کرنا ہے قرآن کے حکم کے مطابق، حج کرنا ہے قرآن کے حکم کے مطابق، زندگی گزارنی ہے قرآن کے حکم کے مطابق، احکامات خداوند پہ عمل کرنا ہے قرآن کے حکم کے مطابق. اب میں امت مسلمہ سے سوال کرتا ہوں کہ تم نے دین اس سے کیوں نہیں لیا جو قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن سناتا ہے؟ تم نے اسے چھوڑ کے دین ان سے کیوں لیا جو بیٹیوں سے مسئلے پوچھا کرتے تھے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت خوب قبلہ، بے شک ایسے ہی ہے. جو قرآن جس کے ساتھ ہے اور وہ قرآن کے ساتھ ہے، اسے چھوڑ کر تم ان سے مسئلے جا کے پوچھو گے، ان سے دین لوگے، ان سے شریعت لوگے، جن کا قرآن کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. دیکھیے آج کی مجلس میں ہمیں اس بات پہ بھی غور و فکر کرنا چاہیے. میں اپنے سننے اور دیکھنے والے ناظرین و سامعین کو یہ پیغام کی صورت میں یہ مجلس سنا رہا ہوں کہ ہمیں اس بات کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ اسباب کیا تھے جن کی وجہ سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید. ان اسباب میں سے سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبب تھا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت مطلقہ کا انکار.
اور جو حق کے ولایت غصب کیا گیا امیر المومنین کا، اور غدیر کو پس پشت ڈال دیا گیا، اور غدیر کا انکار کر کے سقیفہ بنو سعدہ کے اندر ایک پلاننگ کے تحت ایک نظام متعارف کروایا گیا، جو نظام سراسر متضاد تھا نظام ولایت علی، مخالفت تھی اس نظام میں علی علیہ السلام کی۔ لیکن علی علیہ السلام کائنات کے نظام کو بچانے کے لیے اور بالخصوص اس اسلام کو بچانے کے لیے جو ابھی نیا نیا لوگوں کے پاس پہنچ رہا تھا، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ آخر کار تیسری حکومت، اور اس حکومت کا جو حاکم ہے اس کا قتل، اور اس کے قتل کے بعد اس کے قتل کو استعمال کرتے ہوئے، یعنی اس قتل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام دشمن طاقتوں نے ایک نئی سازش رچی۔ یہ بڑی قابل توجہ بات۔ قتل عثمان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں نے علی علیہ السلام سے تیسرے بادشاہ کے خون کے قصاص کا مطالبہ کرنا، اور مطالبہ وہ کر رہے تھے کہ جن کا تیسرے بادشاہ کے ساتھ کوئی اتنا خاص تعلق بھی نہیں تھا۔ اس مطالبے کے اندر تاریخ جانتی ہے، اور یہ تاریخ کے اوراق اس بات کے گواہ ہیں کہ تیسرے بادشاہ کے قتل کے بعد جو جو حالات مدینے کے اندر بنائے گئے، اور ضرب المثل بن گئی اس وقت قمیض عثمان، جسے دکھا کے وہ خون آلودہ قمیض جلوس کی شکل میں مدینے کی گلی سے نکالی جاتی تھی، اور لوگ چیخے مار مار کے روتے تھے کہ بڑی بے دردی سے بادشاہ وقت کو قتل کر دیا۔ اس قتل سے فائدہ اٹھایا گیا۔ اس قتل کو سامنے رکھ کے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا انکار کیا گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت سے انکار کیا گیا، اس قتل کو سامنے رکھ کے۔ میرے جو غیر تفریح بھائی ہیں، میں ان کے سامنے تاریخ رکھ رہا ہوں، جا کے پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کوئی حادثہ نہیں ہے، ایک سازش ہے، سوچی سمجھی سازش ہے۔ اس سازش کے اسباب کیا ہیں کہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی عثمان کے قاتل آپ کے پاس ہے، وہ ہمیں واپس کیجیے۔ ان کو حضرت عثمان کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، پیاسا قتل کیا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے خطبات موجود ہیں، مولا کے جوابات موجود ہیں، لیکن اس قتل سے فائدہ اٹھایا گیا، اور یوں سمجھیے کہ ایک صوبے نے مرکز کی مخالفت شروع کر دی۔ بات نہیں سمجھی تو میں سمجھا دیتا ہوں۔ یعنی شام کی حکومت نے، شام کے گورنر نے امیر المومنین کی مخالفت شروع کر دی۔ شام ایک صوبہ اور مرکز میں حکومت امیر المومنین کی، یعنی ایک صوبہ مرکز کے مخالف آ کے کھڑا ہو اور بغاوت کر دی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے تمام گورنروں کو معطل کر دیا، اور حکمت خدا کے تحت، اللہ کے دیے ہوئے علم کے تحت، قرآن کے تحت فیصلے کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ بندے آئے علی علیہ السلام کے پاس، روایتوں میں ملتا ہے کہ یا علی ذرا دھیمے قدم رکھیے، اتنی جلدی نہ دکھائیے، آپ معاویہ کو معزول کر رہے ہیں، آپ سزائیں دے رہے ہیں، آپ بدعنوانی کرنے والوں کو گرفتار کر رہے ہیں، تو مولا اتنی جلدی نہ دکھائیے۔ تو قلم نور سے جبین حور پہ لکھنے کے قابل ہے یہ الفاظ، جو کہ کلام امیر المومنین ہے۔
مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں علی کے پاس صرف دو ہی رستے ہیں، یا عدل یا تنہائی. کیا بات. یا علی عدل کرے گا یا علی سب کچھ چھوڑ کے اکیلا تنہا رہے گا. اب عدل کی حکومت قائم ہوئی تو اس حکومت کو روکنے کے لیے، اس حکومت کو گرانے کے لیے اس کے خلاف سازشیں شروع ہوئی. تو جنگوں کا دور شروع ہو گیا. میں مختصر کیے جا رہا ہوں. جمل، صفین، نہروان، وہ جنگیں کچھ منافقوں سے لڑی گئیں، کچھ خوارج سے لڑی گئیں. تو جب وہ جنگیں ہو رہی تھی تو ان جنگوں میں سے ایک جنگ، جس جنگ کا نام صفین ہے، اس کے اندر معاویہ ابن ابی سفیان کی ایک چال جو کہ عمرو بن عاص کے ذریعے سے بنی گئی، اس چال کو استعمال کرتے ہوئے فوجیوں کے اندر یہ بات پھیلا دی گئی کہ معاویہ اور علی کے درمیان حاکم قرآن ہے، ہم قرآن کے حکم پہ عمل کریں. اور پھر زمانے نے دیکھا اور کتابیں گواہ ہیں کہ جب علی کی تلوار نہیں رک رہی تھی اور علی کی تلوار اس وقت عدل قائم کرتے جا رہی اور علی بالکل فتح کے قریب پہنچ چکے تھے، تو اس وقت قرآن نیزوں پہ اٹھایا تاکہ علی کی تلوار کو روکا جا سکے. اور جب بندوں نے کہا یا علی قرآن نیزوں پہ بلند ہو گیا، تو علی علیہ السلام نے فرمایا اس سازش کو سمجھو، نہ اس سے پہلے قرآن نیزوں پہ بلند ہوا ہے نہ اس کے بعد قرآن نیزوں پہ بلند ہوگا. مولا کی یہ الفاظ ہیں. مولا فرماتے ہیں سازش کو سمجھو، یہ جنہوں نے قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا ہے یہ حقیقت میں قرآن کے منکر ہیں. بے شک بے شک. میں علی یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ قرآن پہ عمل کریں، لیکن یہ قرآن پہ عمل نہیں کرتے. یہ صرف قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پہ عمل نہیں کرتے. لیکن لشکر امیر المومنین میں کمزور عقیدے والے لوگ جب نیزوں پہ بلند قرآن کو دیکھ کے منتشر ہونے لگے، ان کے خیالات تقسیم ہونے لگے، تب لسان اللہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، کیوں نیزوں پہ قرآن کو بلند کرنے والوں اور بلند قرآن کو دیکھ کے معاویہ کی حمایت میں بولنے والوں، کیا تم اس بات کو بھول گئے ہو کہ یہ قرآن صامت ہے اور میں علی قرآن ناطق ہوں. کیا بات کیا بات. بے شک. میں علی قرآن ناطق ہوں. بے شک. اور آخر کار اس امت نے اس قرآن ناطق کا انکار کیا، اس قرآن ناطق کو چھوڑ دیا، لیکن قرآن صامت کو سینے سے لگائے ہوئے اس کی تلاوت کرتے ہیں. لیکن جو قرآن ناطق ہے، جو قرآن ناطق میرے مولا علی علیہ السلام اس کا انکار کرتے. جب اس کا انکار کیا گیا تو پھر اس کے بعد انکار کرنے والوں میں سے ایک گروہ نکلا جسے خوارج کا گروہ ہے. الحکم للہ کا جنہوں نے نعرہ لگایا اور پھر فرعون شام اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے علی کے لشکر کو توڑنے کے لیے. اور آخرکار علی علیہ السلام نے اس امت کی اصلاح کے لیے اور مزید نقصان سے بچنے کے لیے علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے اس جنگ کو روکا، اور اس حالت میں روکا کہ مالک اشتر فرماتے تھے کہ میں بالکل قریب پہنچ گیا ہوں، مولا حکم دیجئے. فرمایا مالک واپس آ جائے. اور کیا کہنے مالک اشتر کے، حکم معصوم، حکم امام، حکم اولی الامر ملنے کی دیر تھی کہ حاصل ہونے والی فتح کو چھوڑ کے حضرت مالک اشتر واپس آ. لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو ختم کیا جائے. تو جو
فرعون شام کے لوگ تھے, انہوں نے اپنی طرف سے عمر بن عاص کو مقرر کیا, اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو لوگ شامل تھے انہوں نے مقرر کیا. مولا کو پتا چلا, فرمایا مقرر میں نے کرنا ہے, تم کیوں کر رہے ہو؟ تو مولا نے ابو موسیٰ اشعری کو معطل کر کے جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود کو مقرر فرمایا کہ میری طرف سے عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ بات کریں گے. لیکن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف فرعون شام کی سازش اور سیاست اتنی اثر کر چکی تھی, علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں نے کہا علی ہم عبداللہ ابن مسعود کو نہیں مانتے کیونکہ وہ تجھ جیسا ہے, وہ تیرا چاہنے والا ہے, تیرا ماننے والا ہے, ہم ابو موسیٰ اشعری کو آگے رکھے. تو مولا نے فرمایا تم جانو تمہارا کام جانے. یہ حالات تھے کوفہ. آخر انہی وجہوں کی, انہی واقعات کی بنیاد پہ یہ نتیجہ اخذ کرنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہے کہ قرآن کے قاریوں نے, قرآن کے حافظوں نے, نماز کے نمازیوں نے علی کو چھوڑ کے علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا انکار کر وہ اسباب مہیا کیے جن اسباب کی وجہ سے علی کی بیٹیاں کوفے میں یتیم ہو گئی. 40 ہجری کا رمضان جب سے اس رمضان کا چاند نمودار ہوا, علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبوں کے رنگ بدل. کوفہ شہر اور کوفے شہر کے باسی کہتے ہیں کہ 40 ہجری والا رمضان جب آیا تو علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ریش مبارک کو حساب کرنا چھوڑا. علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبوں کے رنگ بدل. میرے کائنات کا مظلوم امام, کہ جس سے بڑا کائنات میں مظلوم کوئی, کیا زیارت پڑھی جاتی ہے امیر المومنین کی, السلام علیکہ یا اول مظلوم. اے وہ امام تجھ پر سلام جو پہلا مظلوم ہے. دنیا حسین ابن علی کو مظلوم کہتی ہے اور مولا مظلوم بھی ہے, لیکن جب ہم امیر المومنین کی مظلومیت دیکھتے ہیں تو ہمیں امیر المومنین کی مظلومیت دوسرے ائمہ کی مظلومیت سے جدا نظر آتی. دنیا سمجھتی ہے کہ شاید اکیلے حسین مظلوم ہے, نہیں, یہ 12 کے 12 امام مظلوم ہے, 14 کے 14 معصومین مظلوم ہے. اور ہمارے وقت کے امام بھی مظلوم ہے جو پردہ غیبت میں پانی نہیں بلکہ خون رو رہے. علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت میں اور حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت میں یہ فرق ہے کہ حسین مظلوم ہے, لیکن حسین ابن علی کے گھر کو قتل حسین کے بعد جلایا گیا. حسین ابن علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل حرم کو تازیانے اور تماچے قتل حسین کے بعد مارے گئے, پر علی کائنات کے وہ مظلوم ہے کہ اکثر علی اپنے ہاتھوں کو دیکھ کے چیخ مار کر رویا کرتے. کسی نے پوچھا یا علی اپنے ہاتھوں کو دیکھ کے چیخ مار کے کیوں روتے؟ مولا رو کہتے ہیں ہائے مظلومیت, قید اللہ کے ہوتے زہرا کو تماچے بھی لگتے رہے اور زہرا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی کس کس مظلومیت کو بیان کیا جائے, کس کس مظلومیت کا پہلو علی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان کیا جائے. اتنا بڑا مظلوم کائنات میں کوئی نہیں جتنے بڑے مظلوم علی علیہ الصلوۃ والسلام. ممبروں سے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر شب و ستم کیا گیا. علی نام رکھنے پہ صرف پابندیاں نہیں لگائی گئی بلکہ علی نام رکھنے پہ بندوں کو قتل کیا گیا. علی کے 3 بیٹے تھے, تینوں کو قتل کیا گیا.
علی کی بیٹیوں کو رسیاں باندھ کے کبھی کوفے کے بازار میں اور کبھی شام کے بازار میں پھرایا گیا. ایام ادائے امیر المومنین ہے، لیکن پرسہ مولا کو دینا ہے. امیر المومنین کو امیر المومنین کی مظلومیت کا پرسہ. پاک بی بی سیدۃ النساء العالمین کی بات ہمیں امیر المومنین کا پرسہ دینا ہے. کس رنگ سے ستایا گیا علی علیہ السلام کو، کیا کیا ظلم علی علیہ السلام پہ کیے گئے کہ اگر انہیں بیان کیا جائے تو صدیاں گزر جائیں. اور آج بھی مظلوم ہے میرا مولا کہ مولا کی ولایت کا انکار کیا جاتا ہے، مولا کے فضائل کا انکار. یہ بھی ایک ظلم کی قسم ہے جو مولا پہ آج ظلم ہو رہا ہے. بے شک. اس لیے زیارات میں ظلم کرنے والے اور ظلم کو سن کے چپ رہنے والوں پہ بھی اس لیے لعنت کی گئی ہے کہ جو ان مظلوم، جو ان ظالموں کے حمایتی ہیں، ان پہ بھی لعنت کی. بے شبہ بے شبہ. لیکن یہ ظلم اس وقت اپنے عروج پہ پہنچا جب 40 ہجری کے اندر رمضان کے مہینے میں، بلکہ مجھے کہنے دیجئے سیدزادہ کے مقدس مہینے میں، مقدس رات میں، مقدس جگہ پہ، مقدس ہستی کو شہید کیا گیا. علی نے مدینہ چھوڑا، کوفے آ گئے. جب کوفے آئے تو اپنی اولاد کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی کوفے آ جائے. اور جیسے کوفے میں تشریف لائے تو جب آیا نا 40 ہجری کا رمضان، ابتدائے رمضان کے اندر کوفے کی عورتیں اکٹھی ہو کے مسجد کوفہ میں امیر المومنین کے خدمت میں حاضر ہیں. یا علی، ہمارے مرد تو آپ کے پاس آ کے قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کی تفسیر حاصل کرتے ہیں. یا علی کو ترس فرمائیے، حکم دیجئے کہ ہم آپ کے گھر میں جا کے آپ کی بیٹی سے قرآن کی تعلیم حاصل کر سکیں. جواب سنیے گا امیر المومنین کا. مولا فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تم میرے گھر جا کے میری بیٹی سے قرآن کی تعلیم حاصل کرو، لیکن میری 2 شرطیں. جی مولا حکم فرمائے. فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ تم میرے گھر میں ٹولیاں بن کے جاؤ گی، تھوڑی تھوڑی کر کے جاؤ گی، زیادہ تعداد میں نہیں، رش نہیں بناؤ گے میرے گھر میں. مولا اس کی وجہ فرمایا میری زینب کا دل رش دیکھ کے گھبرا جاتا ہے. جی مولا ہم وقفے سے جا کے قرآن کی تعلیم حاصل کریں. مولا فرماتے ہیں دوسری بات کہ تم پردہ کر کے جاؤ گی اور میری بیٹی پردے میں تمہیں قرآن کی تفسیر بیان کرے گی، اور کوئی مستور میری بیٹی کے چہرے کو نہیں دیکھے. مولا اس کی وجہ فرمایا پردہ کرنا ہے تم نے میری بیٹی سے. مولا عورت کا تو عورت سے کوئی، مستور کا تو مستور سے کوئی پردہ نہیں. فرمایا میں نے زینب کو یہ کہا تھا، لیکن وہ کہتی ہے کہ مستور کا مستور سے کوئی پردہ نہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ ان مستورات میں سے کوئی مستور اپنے گھر جائے اور اس کا شوہر پوچھے کہ بتاؤ علی کی بیٹی کا چہرہ کیسا تھا. عزادارہ نے مظلوم کربلا مستورات خانہ علی میں آ کے قرآن کا درس حاصل کر. علی مسجد میں مردوں کو قرآن کی تعلیم دیتے. اور ایک موقع تو ایسا آیا کہ 40 ہجری کے رمضان کے اندر ایک مرتبہ علی علیہ السلام منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہوئے اچانک منبر چھوڑا اور نیچے تشریف لائے. پہلی صف میں حسین ابن علی علیہ السلام بیٹھے. مولا متقیان نے اپنے دونوں ہاتھ حسین ابن علی کے چہرے پر رکھ کے ریش مبارک کے حضرت امام حسین کو بہت سارے کا شروع کیا. حسین ابن علی فرماتے ہیں بابا خیریت؟ فرمایا میں سنت مصطفیٰ ادا کر رہا ہوں.
بابا کیسی سنت؟ فرمایا اسی طرح جس طرح تو پہلی صف میں بیٹھا ہے، میں علی بیٹھا، جس طرح میں ممبر پہ خطبہ دے رہا ہوں، تیرے نانا مصطفیٰ ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، تیرے نانا نے ممبر چھوڑا اور آگے میری داڑھی چومی اور چوم کے کہا یا علی تیری داڑھی خون سے رنگین ہوگی، اور میری امت کا سب سے بدبخت وہ شخص ہوگا پوری کائنات کا جو تجھے قتل کرے گا۔ پہلا وہ بدبخت جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے، اور دوسرا وہ بدبخت شقی ہوگا جو تیرے سر میں ضرب لگائے گا۔ حسین میں تیری داڑھی مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے چوم رہا ہوں۔ حسین بن علی فرماتے ہیں بابا آپ کی داڑھی تو آپ کے خون سے رنگین ہوگی اور میری داڑھی نہیں۔ فرمایا بس یہی فرق ہے، میری داڑھی میں میرا خون ہوگا، تیری داڑھی میں کہیں اکبر کا خون، کہیں قاسم کا خون، کہیں علی کا خون۔ مسجد کوفہ میں علی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے والے وہ مومن، وہ نمازی، وہ صحابہ امیر المومنین جب یہ باتیں دیکھتے تھے تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے خیریت تو ہے؟ مولا کے ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا علی آپ نے حساب لگانا چھوڑ دیا ہے، کافی وقت ہو گیا ہے، ریش مبارک کی سفیدی نظر آ رہی۔ مولا فرماتے ہیں بس چھوڑ دو، وقت قریب آ رہا ہے، یہ خون سے رنگین کر دی جائے گی۔ 40 ہجری کا رمضان گزرتا گیا۔ یہ جو سحری کے وقت آج میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور آپ وقت ضربت یہ مجلس سن رہے ہیں، یہ جو گزر گیا ہے رمضان کا روزہ، یہ روزہ علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی بی بی ام کلثوم کے ہاتھ پار، اور اس رنگ میں افطار کیا کہ دسترخوان کے اوپر دودھ بھی ہے اور نمک بھی ہے۔ ہم دودھ اور نمک کو دو اشیاء میں شمار نہیں کرتے، لیکن علی کتنے عادل امام ہیں، فرما رہے ہیں کہ اے بیٹی ان دونوں میں سے ایک چیز اٹھا لے، کیونکہ تو جانتی ہے تیرا بابا دسترخوان میں ایک وقت میں دو چیزوں کو جمع نہیں کرتا۔ جناب بی بی ام کلثوم نے نمک کو اٹھانا چاہا تو علی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی نمک رکھ دے، دودھ اٹھا لے، ہو سکتا ہے میرے کسی مہمان پہ ہم ہو جو بعد میں مجھے پلانا پڑ جائے اور تمہارے پاس دودھ نہ ہو۔ بی بی ام کلثوم نے حکم امام سمجھ کے، حکم مولا سمجھ کے دودھ اٹھا روزے سے افطار کیا۔ شب ضربت علی علیہ السلام کی تمام اولاد مولا متقیان بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کو جانتا تھا کہ آج وہ شب آنے والی ہے جس کا وعدہ تھا۔ سوالات کیے جاتے ہیں کہ مولا کے بیٹے کہاں؟ دیکھیے رمضان مبارک کا مہینہ تھا اور مولا متقیان نے اپنے بیٹوں کو کوفے کے گرد و نواح کے اندر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کسی کو کہیں روانہ کیا، کسی کو کہیں روانہ کیا۔ رمضان میں مولا نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی، تو نے فلاں جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، تاکہ میرے مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تبلیغ کر سکوں۔ ڈیوٹیوں میں مولا کی اولاد مصروف تھی، لیکن سرکار عباس، سرکار امام حسن، سرکار امام حسین مولا کے پاس نہیں۔ شب ضربت آ گئی ہوں، جناب فضا روایت کرتی ہیں میں دیکھتی تھی علی علیہ السلام مصلی عبادت کو چھوڑ کے باہر آتے اور پھر آسمان کو دیکھتے اور رو کے کہتے وعدے کا وقت قریب آ رہا ہے، وعدے کا وقت قریب آ رہا ہے، وعدے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اور اس رمضان المبارک کے اندر ایک کام تو ایسا ہوا کہ علی علیہ السلام نے کوفے کی تمام عورتوں کو اپنے گھر میں جمع فرمایا، جمع فرما کے جناب فضا سے فرمایا فضا بہن جلدی کر، جتنے چراغ ہیں گھر کے اندر روشن کر۔
گھر کے تمام چراغ روشن ہو گئے، کوفے کی تمام عورتیں بیٹھ گئی. مولا متقیان نے فرمایا فضا بہن جا ذرا میری بیٹی زینب کو تو لے کے آ. مصلی بات پہ بیٹھی تھی علی کی بیٹی کے جناب فضا نے آ کے اٹھایا کہ آپ کو آپ کا باپا بلا رہا ہے. شرم و حیا کی پیک کر عرب کی شیر دل خاتون، کربلا کی شیر دل خاتون جناب علی مصلی سے اٹھ کے بڑی مشکل سے بابا کے قریب آئی. جی بابا میں زینب حاضر. فرمایا زینب چراغ روشن ہے، پورے کوفے کی مستورات بیٹھی ہے. زینب آج بابا کی بات مانے، ایک مرتبہ سر سے چادر تو ہٹا. علی کی بیٹی نے حکم امام سمجھ کے سر سے چادر ہٹائی. فرمایا زینب میں باپ ہونے کے ناطے تو اسے کہتا ہوں اپنے سر کے بال کھول. علی کی بیٹی نے بال کھولے، کوفے کی عورتوں کے ساتھ جھکے ہوئے تھے. علی نے رو کے کہا کوفے کی رہنے والی ہو ذرا اپنے سر اٹھاؤ. میری بیٹی زینب کو اس حالت میں دیکھ لو، کل یہ تمہارے پاس آئے تو یہ نہ کہنا ہم نے زینب کو پہچانا نہیں. کل یہ نہ کہنا ہمیں پتا نہیں تھا کہ یہ علی کی بیٹی. شرم و حیا کی پیکر علی کی لاڈلی بیٹی کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ بیویوں کے سامنے کوفے کی عورتیں روتی ہوئی علی کے گھر سے باہر نکلی. پر تم پوچھتے تھے تم روتی جاتی ہو، روتی کیوں آتی ہو؟ کوفے کی عورتیں کہتی تھی تمہیں پتا نہیں علی کے خطبوں کے رنگ بدل گئے، علی کی یاد آ رہی. نہ جانے کون سا وقت قریب آنے والا ہے کہ علی آسمان کی طرف دیکھے کہتے کہ جس وقت کا وعدہ ہے وہ وقت آنے والا. ہزاران مظلوم کربلا آخر کار خدا لعنت کرے عبدالرحمن ابن ملجم مرادی یمن کے رہنے والا قبیلہ بنی مراد سے اس کا تعلق تھا. مولا کائنات نے گورنر کے یمن کے گورنر کو خط لکھا کہ مجھے 10 ایسے افراد بھیج جن کی میں تربیت کر کے تیرے پاس بھیجوں تاکہ تیری حکومت مضبوط ہو سکے. تو گورنر یمن نے جن 10 افراد کی سلیکشن کر کے جنہیں بھیجا ان میں سے 6 نمبر اس ملعون کا تھا. جب یہ مولا کے سامنے آیا تو یہ 10 افراد کھڑے تھے امیر المومنین کی بارگاہ میں. مولا نے سب کے نام پوچھنے شروع کیے. جب اس کی باری ہے تو مولا نے تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا عبدالرحمن. تو مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے میں ملجم کا بیٹا ہوں. تو مولا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو مولا نے فرمایا تیرا تعلق قبیلہ بنی مراد سے ہے؟ کہتا جی میں بنی مراد قبیلے سے ہوں. تو مولا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ ملعون مولا کی بارگاہ میں کرتا ہے کہ آپ مجھے دیکھ کے انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں پڑھتے؟ تو مولا فرماتے اس لیے کہ تو میرا قاتل ہے. تو اس نے اپنی تلوار نکال کے امیر المومنین کے سامنے رکھ دی. فرمایا آپ مجھے قتل کر دیں اگر میں آپ کا قاتل ہوں، میں تو آپ کا محب ہوں، میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں. تو مولا نے فرمایا تو مجھے عادل امام نہیں سمجھتا؟ جو جرم تو نے ابھی کیا نہیں میں تو اس جرم کی کیوں سزا دوں، لیکن اتنا یاد رکھ کہ تو وہ ہے جو میرا قاتل ہے. تو یہ مولا کے پاس کوفے میں رہتا تھا. پھر اس کا رابطہ قطامہ ملعونہ سے ہوا جس نے اس سے شادی کا وعدہ کیا کہ مہر میں 1 لونڈی اور 5000 درہم اور امیر المومنین کا سر باندھا. اسے تلوار اشس نے لا کے دی، محمد بن اشس کے والد نے اسے تلوار لا کے دی. جس تلوار کے ساتھ امیر المومنین کو شہید کیا گیا، اس تلوار پہ جو زہر لگا تھا وہ شام سے آیا. اس زہر کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس زہر اتنا سخت تھا کہ اس کا ایک قطرہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کے تمام آبی جانور تڑپ تڑپ کے مر جائے. اس نے اس تلوار کو زہر میں بجھایا، اس تلوار کے اوپر وہ زہر لگاتا رہا. یہ کل 3 افراد تھے، یہ ایک نہیں تھے، یہ 3 تھے. 2 باہر تھے، یہ مسجد کے اندر صف مسجد میں لپٹا ہوا الٹا سو رہا تھا.
آخر کار وہ شب آ گئی، شب کب آ رہا تھا؟ جب علی گھر سے روانہ ہونے لگے تو کتابیں کہتی ہیں کہ چونکہ علی اولی الامر تھے، علی ماں کے کائنات تھے، تو ہر شے نے علی کو جانے سے روکا. زمین قدموں سے کہتی ہے نہ جائیے، زنجیر دار کہتی ہے نہ جائیے، گھر میں رکھے ہوئے جانور ساتھ کہہ رہے ہیں نہ جائیے، لیکن ایک آواز ایسی آئی کہ علی کے چلتے ہوئے قدم رک گئے. جب علی کی بیٹی نے کہا بابا نہ جائیے، اس وقت علی نے فرمایا بیٹیوں میں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے پڑھنے والے پڑھتے ہیں علی مسجد کی طرف روانہ ہوئے، لیکن میں کہتا ہوں علی مسجد کی طرف نہیں، علی مقتل کی طرف روانہ ہوئے. یہ رات وہ رات تھی جس رات آسمان پہ بجلی چمکتی رہی، یہ رات وہ رات تھی جس رات چاند نمودار نہیں ہوا، یہ رات وہ رات تھی جس رات ستاروں کی روشنی کم ہو گئی، یہ رات وہ رات تھی جس رات میں آپ مسائل سن رہے ہیں، یہ رات وہ رات تھی جس رات جبریل چیخے مار مار کے روتا رہا، یہ رات وہ رات تھی جس رات علی اور رات کو پتا تھا کہ ہم نے یتیم ہو جانا ہے. اس رات کے اندر عجیب اداسی تھی، اس رات کے اندر عجیب کرب تھا کہ اچانک علی کے دروازے میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی. حضرت عباس تلوار لے کے اٹھے کہ امیر المومنین نے فرمایا غازی تو رک جا میں دیکھتا ہوں. جیسے ہی امیر المومنین نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ دروازے کے باہر 4 گھوڑا سوار ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے ہوئے مولا کے دروازے کے باہر پہرا دے رہے ہیں. مولا نے آواز دے کے پوچھا میرے قریب آؤ تم کون ہو؟ امیر المومنین جانتے تھے، لیکن جب مولا نے پوچھا تو وہ چاروں قریب آئے، صرف ہمیں بتانے کے لیے مولا نے پوچھا. قدموں میں گر گئے. سرکار میں ابراہیم بن مالک اشتر، سرکار میں آپ کا نوکر کمبر، سرکار میں آپ کا نوکر حذیفہ یمانی، سرکار میں آپ کا نوکر عبداللہ ابن عفیف. مولا فرماتے ہیں لیلۃ القدر عبادت کی رات، اللہ کی عبادت چھوڑ کے ہاتھوں میں تلواریں لے کے میرے دروازے کے باہر کیا کر دے؟ گھر جا کے عبادت کرو یا آرام کرو. جناب حذیفہ یمانی ہمت کر کے قدموں پہ ہاتھ لگا کہتے مولا میرے خطبوں کے رنگ بدل گئے، مولا اجنبی لوگوں کی آمد و رفت ہے، مولا تو نے حساب لگانا چھوڑ دی، مولا تو نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، ہمیں شک ہے آپ کے قتل کی سازش ہو چکی ہے. علی فرماتے ہیں خدا تمہیں تمہارا شمار اپنے وقت کے امام کے ناصروں میں کرے، میں تم سے راضی ہوں، میرا خدا تم سے راضی ہے، پر میں علی امام ہونے کے ناطے تمہیں حکم دیتا ہوں اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، جا کے آرام کرو یا اللہ کی عبادت کرو. عزاداران مظلوم کربلا حذیفہ یمانی کہتا ہے مجھے وہ وقت نہیں بولتا جب میں نے علی کا حکم امام سمجھ کے علی کا حکم مانتے ہوئے اپنے گھر کی راہ لی تو میں دیکھ رہا تھا علی دروازے میں کھڑے تھے، میں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا تھا. حذیفہ یمانی فرماتے ہیں اچانک میں نے یہ منظر دیکھا کہ علی کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے اور علی رو کے کہہ رہے ہیں حذیفہ اللہ حافظ. کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا، گھر آ کے میں نے اپنی تلوار کو زمین میں گاڑا اور تلوار کے دستے پہ سر رکھ کے بیٹھ کے رونا شروع کیا. میری بیوی میرے قریب آئی، مجھے کہتی ہے یہ وقت تہجد بچوں کی طرح چیخ چیخ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ میں نے کہا ہے مومنہ عورت تجھے نہیں پتا، کوفے کے حالات بدل گئے، علی کے قاتل آ گئے، علی ہماری نوکری قبول نہیں کر رہے، ہم پہلے کے لیے گئے تھے لیکن علی نے ہمیں واپس کروانا جناب حذیفہ یمانی کہتے ہیں اچانک روتے روتے مشیت الہی سے میری آنکھ لگ گئی. میں اس وقت جاگا جب میری
حذیفہ یمانی فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ سنا میں بھاگا, میں نے دیکھا کوفے کی گلیوں میں لوگ مسجد کوفہ کی طرف بھاگ رہے ہیں. حذیفہ یمانی فرماتے ہیں میں جب مسجد کوفہ کی طرف بھاگ رہا تھا میں نے دیکھا ایک شخص کمبل میں لپٹا ہوا بھاگا ہوا جا رہا ہے. سارا سب کا رخ مسجد کوفہ کی طرف ہے, لیکن وہ مسجد کوفہ سے نکل کے بھاگ رہا ہے. کہتے میں نے اسے رستے میں روکا, میں نے کہا کون ہے تو اور کیوں بھاگ رہا ہے, اور یہ آواز کیسی ہے, کہ قتل ہو گئے. اس نے کہا مجھے کوئی پتا نہیں, میں جا رہا ہوں. حذیفہ یمانی فرماتے ہیں میں نے اس کے کمبل کو ہاتھ ڈالا تو کمبل کے نیچے سے تلوار نکلی جس سے خون ٹپک رہا تھا. مسجد کوفہ میں علی علیہ السلام کو ضرب لگی. جبریل نے دعا پڑھ کے کہا قد قتل امیر المومنین. علی کے بچوں نے علی کو پکڑا. حسن امیر مصلی امامت میں آئے, نماز مکمل کی. حسن علیہ السلام نے ازاداران مظلوم کربلا علی علیہ السلام کو سر کی اس حصے میں ضرب لگی. تلوار اتنی تیز تھی کہ یہاں سے امامے کو کاٹا, امامے کو کاٹ کے تلوار میں سر کے اس ہڈی کو کاٹا, اور ہڈی کو کاٹ کے تلوار یہاں سے لگ کے پیشانی سے ظاہر ہوئی, پشت پہ لگی اور پیشانی سے ظاہر ہوئی. حسن امیر مصلی پہ نماز مکمل کر رہے ہیں. عزاداروں علی علیہ السلام مسجد کوفہ کی خاک اٹھا کے اپنے زخم پہ لگا رہے ہیں. روایات میں ملتا ہے علی مسجد سے خاک اٹھا کے اپنے سر میں لگائے جا رہے. عزاداروں جہاں علی کو ضرب لگی تھی نا 40 ہجری میں, جہاں علی کو ضرب لگی تھی 61 ہجری 10 محرم کو اسی مقام پر غازی کو گرز لگا تھا. عزاداروں مجھے کہنے دیجیے جہاں علی کو ضرب لگی تھی وہاں غازی کو گرز لگا تھا, لیکن علی اپنے ہاتھوں سے اپنے زخم پہ پٹی لگا رہے تھے. غازی اپنے ہاتھوں سے اپنے زخم پہ پٹی نہیں لگا سکا کیونکہ غازی کے اندر اصحاب امیر المومنین نماز کی تکمیل کے بعد علی ابن ابی طالب کو پکڑا. مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرا رہے تھے, جن نوحہ پڑھ رہے تھے. آسمان پہ بجلی کڑک رہی تھی, زمین میں زلزلہ آ رہا تھا, تیز آندھی چل رہی تھی. جبریل دعا پڑھ کے کہہ رہا تھا مومنوں کا امیر مارا گیا. اللہ تعالیٰ جبریل کی آواز ساری کائنات نے سنی, لیکن یہ آواز جیسے علی کی بیٹیوں نے سنی ایسے کسی نے نہیں سنی. زینب رو رو کے کہتی تھی کوفے میں یتیم ہو گئی.